صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: اذا وصلت الیکم اطراف النعام فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. ہماری سیریز آپ کے سامنے مثالی معاشرے کے عنوان سے چل رہی ہے. معاشرے کو بنانے کے لیے، ایک اچھے سماج کو تیار کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی میں سے جس چیز کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث بہت اہم ہے. اذا وصلت یعنی جب پہنچ جائے، اطراف کنارہ. بعض شارحین نے اس سے مراد نعمت کا آغاز یا تھوڑی نعمت لیا ہے. نعم یعنی نعمتوں کی جمع. فلا تنفروا مت بھگاؤ، دور مت کرو، اقصاها اس کی انتہا، بقلت الشکر قلت شکر کے ذریعے، شکر کی کمی کے ذریعے. امام فرما رہے ہیں اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. جب نعمتوں کا سلسلہ تم تک پہنچنے لگے تو ناشکری کے ذریعے اسے دور مت کرو. اس کلام میں ایک چیز تو طے ہے، اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، جو شکران نعمت کے حوالے سے کلمات قصار میں امام نے ارشاد فرمایا تھا. اس پہ ایک مکمل گفتگو ہو چکی ہے. شکر کتنے قسم کا ہے، شکر زبانی کیا ہے، شکر عملی کیا ہے، اور شکر یقینی کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم ذکر کر چکے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں نعمت الہی کے استعمال کا طریقہ بیان فرمایا ہے. اگر زندگی میں نعمتیں مل رہی ہوں تو انسان کیسے ان نعمتوں کا استعمال کرے، کس نعمت کا استعمال کرنا کیسے صحیح ہے، اور اگر کوئی نعمت کا صحیح استعمال کر رہا ہے اسی کو شکران نعمت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے. انسان کی زندگی میں جو نعمتیں اس تک پہنچتی ہیں، چاہے وہ اس نعمت کا حقدار ہو یا نہ ہو، یا خدا اپنے لطف و کرم سے اسے عطا کرے، ہر نعمت الہی کے مقابلے میں انسان کا رد عمل دو طرح کا ہوتا ہے. یا اس کا شکرانہ ادا کرے گا یا اس کا انکار کرے گا، یعنی شکران نعمت کرے گا یا کفران نعمت. مگر یاد رہے، جب کسی بھی نعمت کے مقابلے میں انسان کا رویہ دو طرح کا ہے، یا شکر نعمت کرے گا یا کفر نعمت، تو پھر خدا کا بھی اس کے مقابلے میں برتاؤ، اگر کوئی شکر نعمت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں اس کی نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا، نعمتوں کو ہمیشہ دیتا رہوں گا. اور اگر کوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے بلکہ کفران نعمت کرے تو وہاں خدا کا لہجہ یہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر کسی نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو میں اسے چھوڑوں گا بھی نہیں، اسے سخت عذاب دوں گا. یعنی صرف اس سے نعمت چھینوں گا نہیں، بلکہ اس نے نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کے بدلے میں سخت عذاب بھی دوں گا. اب اللہ نے اگر علم دیا ہے اس کا استعمال صحیح کیا جائے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اگر یہی علم انسانوں کی ترقی خدا تک پہنچنے کے لیے اسی علم کو ذریعہ قرار دیا جائے تو یہ شکران نعمت ہے. اگر یہی علم معاشرے کو فساد، فتنہ اور قوم کو آپس میں لڑانا، ملکوں کو لڑانا، یہی علم اگر اسلحوں میں تبدیل ہو کر آپس میں اختلاف کا سبب بنے تو یہی علم کفران نعمت کا ذریعہ بنے. اگر یہی بدن کی طاقت اور قوت انسان کو
اللہ کے مومن بندوں کی مدد کا ذریعہ فراہم کرے تو یہی شکر نعمت ہے، اور اگر یہی طاقت باطل کا ساتھی بن جائے، غلط لوگوں کا ساتھ دینے لگے، تو یہی کفران نعمت ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ یمن والے دے رہے ہیں، یہ اصل میں شکران نعمت ہے، مگر وہی ظالم کا ساتھ بڑے بڑے ملک دے رہے ہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو تو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے اس قدر بے پناہ نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے تو پھر انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ خدا کی ان عظیم نعمتوں کے شکرانے کے طور پر انہیں اسی مقصد میں استعمال کرے کہ جس کے لیے خدا نے ان نعمتوں کو اسے دیا ہے۔ خدا نے انسان سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں چاہا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر انسان نعمتوں کا مسلسل شکریہ ادا کرتا رہے گا تو خدا اس کی نعمتوں کو بھی ہمیشہ باقی رکھے گا۔ اسے اسی راہ میں استعمال کرنا چاہیے جس راہ میں اللہ نے اس نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا، ورنہ پھر ان نعمتوں کا سلسلہ رک جائے گا، کیونکہ خداوند عالم اگر کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ بھی قانون اور سنت الہی کے مطابق، اور اگر کسی سے نعمت چھینتا ہے، اگر کسی سے نعمت لے لیتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر ظلم کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس نے غلط کام کیا، کفران نعمت کیا، تب اس کی وجہ سے چھین لیا۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے ذہین دماغ دیا، جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو یہی انسان کا ذہن کند ذہنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کلام میں بھی انہی قوانین کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے فرمایا اگر نعمتوں کا تسلسل چاہتے ہو تو شکر ادا کرو تاکہ نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے، چاہے یہ نعمت کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ، یعنی ابھی جو حالات مسلمانوں کے ہیں، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کلام کی تشریح کرتے کی کوشش کی ہے کہ خداوند عالم نے رسول خدا کے زمانے میں مسلمانوں کو ایک عظمت عطا فرمائی تھی، ایک بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، مگر مسلمانوں کو جہاں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اس شکریہ کے بجائے مسلمانوں نے اختلافات کیا، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آج دیکھنے میں 57 ملک ایک کمیٹی بنا کر نظر آ رہے ہیں، مگر ان مسلمانوں کو دیکھ کر انسان صحیح میں مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، جو ظالم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو خداوند عالم نے رہبری، عزت، دولت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ایران اور روم کی سرزمین کو فتح کرنے کے بعد مدینہ کی طرف جنگی غنیمتوں کا سیلاب جاری کر دیا۔ مشرق و مغرب کے درہم و دینار کے سکوں اور مال و دولت کی فراوانیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے طغیانی اور سرکشی، لوگوں نے اپنا عقیدہ پیسوں پہ بیچنا شروع کیا، اور یہیں سے کفران نعمت ہوا، اور جیسے ہی کفران نعمت ہوا تو اس کی سزا اختلاف، ذلت، رسوائی، نفرت کی شکل میں ہم آج دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کل سے لے کر جن لوگوں نے بھی جو مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے اپنی عظمت کو شکران نعمت کے ذریعے نہیں بچایا، وہ آج ذلیل و رسوا ہیں، جس کی مثال آج آپ دیکھ سکتے ہیں، جسے دنیا سپر پاور کہہ رہی ہے، جس کے سامنے ساری دنیا کے لوگ جھک رہے ہیں، مگر وہیں ایمان والوں نے کہا ہم صرف خدا کے سامنے جھکیں گے، اور جب ایمان خدا پر تھا تو انہوں نے دنیا کو اپنے قدموں پہ جھکا دیا۔ آج ہر بڑا ملک کوشش کر رہا ہے کہ ریڈ سی کے معاملے کو یمن حل کر دے، مگر یمن والوں نے کہا جب تک فلسطینی مسلمان غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جب تک وہ ظلم نہیں رکے گا تب تک ہم بھی اس کام سے باز نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچا رہی۔ آیات و روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کفران نعمت اور شکران نعمت کا بہت فائدہ ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل انعم علی قوم بالمواہب فلم یشکروا فصارت علیہم وبالا۔ خداوند عالم نے ایک قوم کو نعمتوں سے نوازا، لیکن اس قوم نے شکرانہ ادا نہیں کیا، پس وہ نعمتیں ان کے لیے وبال بن گئیں، جیسا کہ سعودی عرب۔ اور دوسری طرف امام ارشاد فرمائے وَابْتَلَا قَوْمًا بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمًا۔ ایک قوم کو خداوند عالم نے مشکلات میں گرفتار کیا اور اس قوم نے صبر کیا، پس وہ مصیبتیں نعمت میں بدل گئیں، جس کی مثال آج یمن ہے، حزب اللہ ہے، ایران ہے، جو مصیبتوں میں گرفتار تھے، صبر کرنے کی وجہ سے آج وہ نعمتوں میں تبدیل ہو گئیں، اور جن کے پاس پہلے سے نعمتیں موجود تھیں، سونے کی کھان جہاں تھی، جہاں تیل کا وجود پایا جاتا تھا، آج ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نعمتیں ان کے لیے وبال بن گئی ہیں۔ صرف وجہ اس کی یہ ہے انہوں نے شکران نعمت نہیں کیا، اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا ان لوگوں کو دنیا اور آخرت ہر جگہ ذلت و رسوائی ملے گی، اور جن لوگوں نے شکران نعمت کیا انہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد والی بھی دنیا میں ہمیشہ انہیں سربلندی ملے گی۔ خدا سے یہاں پہ دعا ہے خدایا ہمیں بھی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔